کورونا وائرس کا خوف پورے چین پر چھا گیا ہے۔ سینکڑوں اربوں ڈالرز کی تجارت متاثر ہو چکی ہے۔ چین میں کورونا وائرس کیس بڑھتے جا رہے ہیں اور اب تعداد 7,500 سے زائد تجاوز کر گئی ہے۔ 1.5 ارب کے اس ملک کے اندر اس وقت کورونا وائرس جو ہے وہ چپے چپے پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک 170 لوگوں کی اموات ہو چکی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وائرس پورے چین میں پھیل چکا ہے اور 80,000 سے زائد افراد اس وقت انڈر آبزرویشن ہیں۔ صرف ایک دن میں چین میں 65% کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے چین کے 17 شہروں میں ٹرین، بسز، فضائی سروسز مکمل طور پر بند ہیں، مگر یہ وائرس پہلے ہی 17 ملکوں تک پھیل چکا ہے، جن میں سری لنکا، نیپال، ابوظہبی کے بعد آج بھارت بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ بھارت کی ریاست کیرالہ میں ایک طالب علم جو ووہان سے آیا تھا اس میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان کے 500 سے زائد طالب علم اور کچھ ایتھلیٹس بھی چین سے پاکستان آنے کے منتظر ہیں۔ آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے میڈیا کو بتایا کہ جو پاکستانی بھی چین اور خاص طور پہ ووہان شہر میں موجود ہیں ان کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے، مگر ووہان شہر سے ابھی تک کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حکومت کو بہت زیادہ اتنی ہی فکر ہے اپنے لوگوں کی ووہان سٹی میں جتنی کہ ان کے خاندان والے لوگوں کو ہے یہاں پہ، لیکن ہم کوئی عجلت میں ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے کہ جس کی وجہ سے ہم کوئی جذباتی فیصلہ کر بیٹھیں اور اس بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بن جائے۔ ہمارا فارن آفس، ہماری ایمبیسی بیجنگ میں، یہ لوگ دن رات چائنا میں پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس وقت ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے اپنے پیاروں کو جو کہ چین میں ہیں ان کے حق میں یہ سب سے بہتر ہے اور ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا ریجن، آور کنٹری، ورلڈ، کہ ہم ان کو اس وقت ایویکویٹ نہ کریں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO بالکل یہ ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ کوئی بھی ملک چین میں اپنے جو ان کے لوگ ہیں یا شہری ہیں ان کو ایویکویٹ کرے۔ جاپان نے 29 جنوری کو ایک چارٹرڈ پرواز کے ذریعے چین میں پھنسے ہوئے اپنے 206 شہریوں کو واپس بلایا اور جبکہ 400 سے زائد مزید شہریوں کو چین کے متاثرہ صوبے ووہان سے نکالنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ جاپان پہنچنے والے افراد میں سے 11 اس وقت کورونا وائرس کی ان میں تصدیق ہو چکی ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی چین سے اپنے 201 شہری، جن میں زیادہ تر سفارتکار اور ان کے اہل خانہ شامل تھا، انہیں ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے واپس بلا لیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں یہ لوگ پہنچے ہیں۔ ان افراد میں سے کسی کو بھی کورونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کے باعث متعدد ایئر لائنز اپنی پروازیں چین کے لیے منسوخ کر رہی ہیں۔ امریکن ایئر لائنز، برٹش ایئر ویز، لفٹھانسا، ان سب نے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں چین کے لیے۔ اس کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز نے چین میں اپنے بزنسز بند کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ اطلاع آئی ہے کہ گوگل نے چین میں اپنے تمام آفیسز بند کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جاپنیز کمپنی ٹویوٹا، سویڈش کمپنی آئیکیا، اس کے علاوہ فاکس کام اور امریکی کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا نے اپنے بزنسز چین میں مکمل طور پہ بند کر دیے ہیں۔ سٹار بکس کہتی ہے کہ اس نے چین میں اپنے 2000 سے زائد سٹورز بند کر دیے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چین میں شٹ ڈاؤن سے 5 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ریسٹورنٹ، ہوٹلز، سیاحت، ان سب سے جڑے بزنس بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں اور نقصانات کا اندازہ سینکڑوں اربوں ڈالر میں لگایا جا رہا ہے۔ چین میں نئے سال کی چھٹیاں ہیں اس وقت جو کہ برباد ہو گئی ہیں اور چین میں ان چھٹیوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ طویل عرصے کے لیے پورا چین بند ہو جاتا ہے ان چھٹیوں کے لیے، لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے پوری صورتحال۔ WHO آج اپنی ایمرجنسی میٹنگ اس نے بلائی اور ایک بار اس بات کا فیصلہ کیا کہ موجودہ صورتحال کو عالمی ایمرجنسی قرار دیا جائے یا نہیں۔ فی الحال اس سلسلے میں WHO کہتی ہے کہ وہ نہیں سمجھتی کہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کے لیے ایک گلوبل وارننگ جاری کر دی جائے۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے چین میں اور اس دارالحکومت بیجنگ میں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے، آنکھوں کا حال جاننے کے لیے ہم بیجنگ جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی زون احمد خان۔ بہت بہت شکریہ زون صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کیا اوورآل اس وقت بیجنگ کا حال ہے اور چائنا سے کیا اوورآل کنٹری سے کیا فیڈ بیک مل رہا ہے؟ ویسے تو آج کل چھٹیاں ہیں، چین بند ہی رہتا ہے۔
بالکل بالکل بلکہ آپ نے اتنا اس کو راؤنڈ اپ کیا ہے پوری سچویشن کو. جہاں تک بزنسز کا حوالہ ہے, جہاں تک چائنیز نیو ایئر کی اہمیت کا سوال ہے, چائنیز نیو ایئر دنیا کی ماڈرن ٹائمز میں لارجسٹ مائگریشن کنسیڈر کی جاتی ہے. تو اس سے برا کوئی وقت ہو نہیں سکتا تھا کرونا وائرس کے ہٹ کرنے کے لیے, جب بہت موبلٹی ہے, 80 مطلب سینکڑوں ملین لوگ اس وقت ٹریول کر رہے ہوتے ہیں سٹی ٹو سٹی. تو آبویسلی اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اس ٹائم پہ کرونا وائرس نے ہٹ کیا. جہاں تک بیجنگ کا سوال ہے, جیسے ہی اس کی انٹینسٹی کا احساس ہوا تو چائنیز حکومت نے اطلاع تھرو سوشل میڈیا, تھرو کنونشنل میڈیا سب کو کہا کہ ماسک ہر حالت میں پہنیں, آپ پبلک پلیسز میں جانا اوائڈ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دفتر جو تھے جو چائنیز نیو ایئر کے لیے بند تھے, انہوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ڈیلے کر دیتے ہیں اوپننگ. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز میں, بیجنگ کی یونیورسٹیز خاص طور پہ, انہوں نے یہ سوچا ہے کہ سیمسٹر کو دیر سے ابھی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے سیمسٹر کا جو کلوزر ہے تو زون صاحبہ اس طرح سے تو یہ ایک طرح کا بہتری ہوا ہے کہ جب پوری چھٹیاں تھیں, کاروبار بند تھا, اسکول کالج آفیسز بند ہیں, اس وقت اس وائرس نے ہٹ کیا ہے. آپ نے کہا کہ چائنیز گورنمنٹ نے کہا ہے کہ مینڈیٹری ہے کہ ہر شخص ماسک پہنے, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری چین کی 1.5 ارب آبادی اس وقت ماسک پہنی ہوئی ہے؟ میں نے آج ایک لڑکی کو آؤٹ ڈور اسکپنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا ماسک پہنے بغیر, تو اس کے گٹس کو دیکھ کے مجھے بہت حیرانگی ہوئی. لیکن موسٹ پیپل 99% لوگ آؤٹ ڈورز ماسک پہن رہے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ شاید یہ بہتر وقت ہے, ایکچولی دیٹس ناٹ ٹرو. دکانیں بند ہوتی ہیں لیکن لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو پروبیبلٹی کہ آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ, ایک تو ٹرینز بھری ہوئی ہوتی ہیں, پلینز بھرے ہوئے ہوتے ہیں, بسز بھری ہوئی ہوتی ہیں, تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دس واز اے ویری رسکی ٹائم. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر چیز بند نہیں ہے, دکانیں ابھی بھی کھلی ہیں. جہاں میں بیجنگ میں ہوں, لوگ پریفر کریں کہ وہ انڈورز رہیں, لیکن آپ پھر بھی دیکھیں گے کہ لوگ باہر گروسری شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. ایمبیسیز کھلی بھی ہیں. میری کل کینیڈین ایمبیسی میں لوگوں سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کینیڈینس اس وقت وہ لوگ ماسک بھی نہیں پہن رہے. تو دیر آر مکسڈ لیولز آف پریکاشن جو لوگ لے رہے ہیں. یہ کوئی آپ کو سڑک پہ روکے گا نہیں اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا, لیکن ہر ایک کو ریکمینڈ کیا گیا ہے, اور ماسک کی اویلیبلٹی پہ بہت کام کیا جا رہا ہے. پہلا اثر یہ ہوا ہے کہ یہ ہالیڈیز کے بعد جو بزنسز کھلنے تھے, جو اسکول کالجز کھلنے تھے, اور یہ جو تمام معمولات زندگی جو تھے وہ بحال ہونے تھے, وہ فی الحال ڈیلے کر دیے. چائنیز گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ابھی فی الحال آپ رک جائیں, پھر کھلیں گی یہ مارکیٹس, تھوڑے دن بعد کھلیں گی. اچھا, اور اس دوران انڈیفینیٹلی ڈیلے کر دیے گئے ہیں. اچھا, اس دوران جو چائنا کی ٹریڈ ہوتی ہے, جو میسو ایکسپورٹس ہوتی ہیں, جو میسو امپورٹس ہوتی ہیں, وہ ویسے بھی ان نیو ایئر کی چھٹیوں میں تو بند رہتی ہے نا. یہ کام, یہ ٹریڈ کا کام تو نہیں ہوتا نا, پورٹ ایکٹیویٹی وغیرہ تو نہیں ہو رہی ہوتی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے کے دوران, یہ جو ہفتے 10 دن کی چھٹی دی جاتی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بہت سلو ڈاؤن کر چکی ہوتی ہے. آن لائن یہاں پہ شاپنگ کا بھی بہت کانسیپٹ ہے تھاؤباؤ کے تھرو, تو وہ بھی ڈیلیوریز دیر سے پہنچتی ہیں. اب وہ جو کلوزر تھا اس کو انڈیفینیٹلی ڈیلے کر دیا گیا ہے, اور یہ جو پریکاشن ہے اس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. میں ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کروں گی کہ اس سب ٹینشن کے باوجود جو چائنیز لوگ ہیں اس وقت, بے تحاشا لوگوں کو میں خود جانتی ہوں جو بیجنگ سے اور چائنا کے اور شہروں سے جا رہے ہیں ووہان ٹو اسسٹ اینڈ فیسیلیٹیٹ جو وہاں پہ ٹیمز ہیں جو اس وقت وائرس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں. تو یہاں پہ جو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے وہ اس کے بجائے کہ وہ سوچیں کہ ان پہ بہت ریسٹرکشنز حاوی ہو گئی ہیں, وہ سوچیں کہ ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں. تو دس از سم تھنگ آئی تھنک ویری پازیٹیو ٹو نوٹ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. زون احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھی, بیجنگ سے ہمیں تازہ ترین صورتحال بتا رہی تھی.